بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. آواز کلیئر ہے جی سب کو؟ جی جی پلیز سر کلیئر ہے. سلائڈس. کارڈس بھی شو ہو رہی ہیں. اوکے جی. اچھا ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں آئیڈیالزم کی. آئیڈیالزم کے کچھ 3-4 کی پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں. آئیڈیالزم تھیوری یہ کہتی ہے، آئیڈیالزم فلسفی یہ کہتی ہے کہ جو ریئلٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ہیومن مائنڈ کے اندر. تو انٹلیکچوئل ایبیلٹیز، آئیڈیاز، تھنکنگ، اسپرچولیزم، یہ جو ہے وہ سورس آف ریئلٹی ہیں. نالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ویلیوز جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایبسولوٹ ہوتی ہیں، فکسڈ ہوتی ہیں. تو اس کا فوکس مائنڈ کے اوپر ہے اور یہ میٹر کو، باڈی کو، فزیکل آبجیکٹس کے اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آبجیکٹس یا چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور جو چینج ہو جاتی ہے وہ ریالٹی نہیں ہوتی. تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے آئیڈیالزم کے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئیڈیالزم کے بعد جو پلیٹو ہیں اس کے اسٹوڈنٹ ایرسٹوٹل نے، اس کا لائف سپین 382 سے 322 BC ہے. اس نے ایک تھیری دی اور یہ اپنے استاد پلیٹو اور اس کے استاد سوکریٹیز کے اگینسٹ تھے. اس نے جو تھیری دی اس کا نام ہے، اس فلسفی کا نام ہے ریئلزم. اس کو آبجیکٹیوزم بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے پچھلی فلسفی میں پڑھا کہ آئیڈیالزم آبجیکٹس یا چیزوں یا مٹیریل، فزیکل ورلڈ، فزیکل لاز، نیچرل لاز ان کے اگینسٹ ہیں. وہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے، جو انٹلیکچوئل ہماری تھنکنگ، آئیڈیاز جنریشن ہے، وہی ریئلٹی ہے. جو ہم صحیح سوچ، کیونکہ ہم غلط سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا وہ سب کچھ ہے اور آبجیکٹس غلط ہیں. اب یہ جو تھیری آئی نا، اس کا اس لیے آبجیکٹیوزم کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا فوکس ہے ہی سارا کا سارا آبجیکٹس، چیزوں، فزیکل تھنگس کے اوپر، مٹیریلز کے اوپر. تو ریس ازم، یہ دو ورڈز ہیں. ریس کا مطلب آبجیکٹس ہوتا ہے، چیزیں، اور ازم کا مطلب امیج اور ریفلیکشن. تو ایرسٹوٹل نے یہ تھیری دی، یہ فلسفی پریزنٹ کی، اور اس کے پروپوننٹ، ایکسپوننٹ، سپورٹر جو ہیں وہ جوہن لاک جس نے ٹیبولا راسا تھیری دی ہے، اور یہ والے، اور دوسرے رسل ہیں. تو یہ دو جو ہے اس کے سپورٹر ہیں. گریک اوریجن ہے اگین اس کا. ایرسٹوٹل کو فادر آف سائنٹیفک میتھڈ، فادر آف سائیکالوجی، ان کی کتاب ہے پیری سائیکی، اس کی وجہ سے فادر آف سائیکالوجی، فادر آف ریئلزم، یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فلسفی ابھی، اینڈ فادر آف ڈسپلن آف لاجک. 4 چیزوں کا فادر مانا جاتا ہے اس بندے کو: سائنٹیفک میتھڈ کا، سائیکالوجی کا، ریئلزم کا، اور ڈسپلن آف لاجک کا. اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے کا سارا فوکس اس کا کس چیز کے اوپر ہے: مائنڈ کو نگلیکٹ کرنے اور میٹر کو ایکسیپٹ کرنے کے اوپر. فلسفی بلیو دیٹ ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. میٹر از ریئل، ناٹ دا مائنڈ. اس کا فوکس اب کس پہ ہوا جی؟ میٹر کے اوپر، کہ میٹر ریئل ہے اور مائنڈ فالس ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹوٹلی اپوزٹ ہو گئے فلسفیز. اٹ از اگینسٹ آئیڈیالزم. ان کے نزدیک، ریئلزم کے نزدیک، ریئل ورلڈ از اے ورلڈ آف نیچر وچ از کمپوزڈ آف میٹر. اور یعنی کہ اصل ورلڈ تو ہے ہی نیچر جو کہ مٹیریل سے بنی ہوئی ہے. اسپرچول ورلڈ یعنی جو مائنڈ کی ورلڈ ہے وہ تو صرف امیجز ہیں فزیکل ورلڈ کا، ہم سوچ سکتے ہیں، ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. آل نالج از ڈیرائیوڈ فرام آور ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے. آئیڈیاز اور اونلی امیجز. فزیکل ورلڈ از ریئل اینڈ امپورٹنس آن فزیکل ورلڈ. اس کو میٹر سینٹرک ہم کہتے ہیں. اٹ از سائنٹیفک اینڈ اٹ ڈز ناٹ بلیو ان ایگزسٹنس آف گاڈ. تو اللہ معاف کرے، یہ ان کا بلیف ہے. اور یہ سائنٹیفک چیزوں پہ، یعنی ابھی ہم نے پڑھا نا سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ والا، یہ کس نے دیا؟ ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے. تو یہ سائنٹیفک ہے، پلورلسٹک ہے. ان کے نزدیک جو سورس آف نالج ہے وہ ملٹیپل ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ. جیسے مونزم سنگل سورس آف نالج تھا پچھلی تھیوری کے اندر. ٹھیک ہے. یونیورس از آپریٹڈ بائی نیچرل لاز، ناٹ اسپرچول لاز. تو ان جیسے دیکھیں نا، سورج، چاند، ستارے، زمین، ساری چیزیں نیچرل چیزیں ہیں، اور فزیکل آبجیکٹس ہیں،
اور یہ نیچرل یا فزیکل لاز کے تھرو جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں، اسپرچول کے ذریعے نہیں. تو ان کا ماننا ہے کہ نیچر یونیورس جو ہے وہ اسپرچول لا سے نہیں بلکہ نیچرل لا سے، فزیکل لا سے آپریٹ ہو رہی ہے. ڈسکور ٹروتھ تھرو سینسری ایکسپیرینس، آبزرویشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے جی سینسری ایکسپیرینسز، آبزرویشن ایک ہی بات ہے. آبزرویشن ہم آئی سے، ویژن سے، دیکھنے سے معلومات جو لیتے ہیں وہ آبزرویشن ہوتی ہے. سینسری ایکسپیرینسز 5 سینسز سے جو لیتے ہیں. اور سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی پرابلم کا ہائپوتھیسس بنانا، ٹھیک ہے، یعنی عارضی سلوشن، ٹینٹیٹیو سلوشن، ٹیمپریری سلوشن، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ ڈیٹا کلیکشن کرنا اور پھر اس پہ اپنے ریزلٹس دینا. اور آپ کا وہ ہائپوتھیسس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. مثال میں دیتا ہوں، اسکول میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہائپوتھیسس بنایا کہ اسکول کے اندر ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز پراپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹیچنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے بچوں کا، ٹیچر کا. یہ ہائپوتھیسس بنایا. آپ ڈیٹا کلیکشن کریں گے، سارے کلاس کے ٹیچر سے انفارمیشن ہیڈ لے رہا ہوگا. ہاں جی بتائیں، آپ بتائیں جی آپ نے پچھلے ایک ویک میں کیا پڑھایا، کیسے پڑھایا، کتنے بچوں کو سزا دی، جو نہیں آئے تھے ان کو کیسے آپ نے ٹیکل کیا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈیٹا کلیکشن ہے. پھر ڈیٹا جب کلیکٹ کر لیا، ہر ٹیچر سے انفارمیشن آ گئی، تو اینڈ پہ پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی پچھلے کچھ ہفتوں میں ٹیچر نے سزائیں دینا شروع کر دی تھیں اور پڑھایا کم ہے. ہیڈ میں چونکہ خود چھٹی پہ تھا تو اس لیے پھر یہ مسئلہ ہے. سپوز کر رہے ہیں نا. اب یہ ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کہ آپ ہائپوتھیسس بناتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا جو ہائپوتھیسس آپ نے بنایا تھا کہ انسٹرکشنل جو کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، اس وجہ سے بچے ڈراپ ہوئے، لازمی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. پہلے یہ 3 چیزوں کے ذریعے یہ ٹروتھ سے مراد نالج ہے، میں نے آپ کو بتایا. ڈسکور ٹروتھ تھرو سینسری ایکسپیرینس، آبزرویشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. نتھنگ از پرماننٹ ان دس یونیورس لائک ویلیوز. اب دیکھیں نا، آبجیکٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ اپنے شہر کا نقشہ دیکھیں، آج کیا تھا، جب ہم بچپن میں تھے کیا تھا. تو نتھنگ از پرماننٹ ان دس یونیورس لائک ویلیوز. تو ان کے نزدیک ویلیوز پرماننٹ نہیں ہوتی، چینج ہو جاتی ہے ٹائم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. یہ بچوں کے اندر ریشنل پاور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈیویجولز کے اندر. اچھا، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہیں کہ لرنرز کو اکوپ کیا جائے نالج اور اسکل. اب ان کا فوکس اسکل کے اوپر بھی ہے. اب دیکھیں نا، بچے جب ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن، سائنٹیفک کام کریں گے، سینسری ایکسپیرینسز، تو اس میں نالج کے ساتھ ساتھ اسکل بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں فوکس ہوتا ہے اسکل کے اوپر تاکہ اوور آل سوسائٹی کے اندر ووکیشنل اسکلز ڈیولپ ہوں. تو ایک جو انڈیویجول ہے، ایک چائلڈ ہے، وہ ریئل ہیپی اور سکسیزفل لائف کے لیے خود کو پریپیئر کر سکے، ٹھیک ہے. اچھا، فزیکل ورلڈ اور مٹیریل ورلڈ کے لیے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بچہ انکوائری کی کیفیت میں ہو اور چیزوں کو ڈسکور کرے، فزیکل چیزوں کو، فزیکل لاز کو. کریکولم اب کیا ہوگا؟ فزیکل آبجیکٹس یا فزیکل سبجیکٹس، جن کو آپ مطلب یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹیشن، سائنٹیفک میتھڈ، سینسری آبزرویشن کے ذریعے آپ جن کو پڑھ لکھ سکتے ہیں. فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، میٹرولوجی، میتھمیٹکس. یہ بکش لرننگ کے اگینسٹ ہیں جس کو آئیڈیالزم پروموٹ کرتا ہے. اب اس میں کہا جاتا ہے کہ بچے کا سیلف اور مورل ڈسپلن ہے، مورل اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن فار سیلف ڈسپلن. اور اس میں بچے کو آزادی نہیں ہوگی کلاس کے اندر. ٹیچنگ میتھڈ، بیسک ریڈنگ، رائٹنگ، میتھمیٹک، ٹھیک ہے. ماسٹری آف یعنی اسکل سیکھنا. اس کے ساتھ ساتھ انڈکٹیو، ہیورسٹک، ایکسپیریمنٹل، فیلڈ ٹرپس، ڈیمونسٹریشن، اے وی ایڈز، ٹھیک ہے. بکش نالج کے یہ اگینسٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ریوارڈ دینے پہ بھی یہ فوکس کرتے ہیں. اب یہ اس میں ٹیچنگ میتھڈ تو یہ سارے ہیں، بٹ اس فلسفی کا جو اس میں جو ارسطوٹل نے جو مین تھیم اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیچر، اس پہ ٹیچر ڈومیننٹ رہے گا، ٹھیک ہے. ٹیچر کا مکمل کنٹرول ہوگا. ٹیچنگ میتھڈ یہ ہم نے پڑھے ہیں پیچھے کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں، ان میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوتے ہیں. بٹ یہاں پہ اوور آل کلاس کی اپروچز ہم نے بات کی تھی نا، تو اوور آل اپروچ کی جب ہم بات کریں گے تو کلاس کا کنٹرول اوور آل ٹیچر کے پاس ہوگا، نہ کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگا. اب اس کی آگے کچھ ٹائپس ہیں. نیو ریئلزم، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے آئیڈیالزم کہتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر چیز ہے تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے، ادروائز نہیں. تو نیو ریئلزم یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں موجود نہیں ہے نا،
تو اس کی ایگزسٹنس جو ہے پھر بھی ہوتی ہے. آبجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ ویدر دے آر ناؤن اور ناٹ. تو یعنی آپ کا کسی چیز کے بارے میں جاننا یا نہ جاننا اس آبجیکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتا, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریپرزنٹیشنلزم یہ کہتا ہے کہ آبجیکٹس ایگزسٹنٹ از انڈیپینڈنٹ آف نالج, یعنی آپ کو علم نہیں ہے تب بھی آبجیکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ میٹا فزیکل تھاٹس ڈیپینڈز آن مائنڈ اینڈ اٹ از بیسڈ آن دا جان لاکس مائنڈ. یعنی آپ دیکھیں اس میں میٹا فزیکل آبجیکٹس یا تھاٹس, اب جیسے دیکھیں ہم جنت جہنم کے بارے میں وہ آپ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے, نہیں ہم دیکھ سکتے, تو اس کے لیے ہمیں نالج پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ریپرزنٹیشنلزم جو ہے نا, وہ ریئلزم یہ اس کی ٹائپ یہ کہتی ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, آج تک کبھی کسی پیپر یا انٹرویو میں ان کی ٹائپس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, لیکن ہیں چونکہ اور بڑی ڈیٹیل میں ہے تو میں نے صرف ایک ایک لائن میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. آبجیکٹ ایگزسٹنس از اچھا یعنی آبجیکٹ کی ایگزسٹنس تو انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں مائنڈ پہ نالج کے اوپر جانا پڑتا ہے ایکسپیرینس کے بغیر. ٹھیک ہے. میٹا فزیکل آبجیکٹس جیسے ہیں. اس کے بعد نیو ریئلزم, کوالٹیز آف آبجیکٹس آر اٹس اون, نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. یہ کہتے ہیں کہ ہر آبجیکٹس کی اپنی کوالٹی ہے, کسی کے پاس اس کا علم کم ہے یا زیادہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ویسے ہی رہے گا. سورج گرمی دیتا ہے, کوئی سورج کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سورج کو نعوذ باللہ خدا ماننے لگ جاتے ہیں, کچھ خدا کی مخلوق ہم جیسے مانتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کی مخلوق ہے. تو آبجیکٹس تو وہی ہے بھائی, وہی سورج ہے, وہی حرارت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹس آف این کوالٹیز آف آبجیکٹس آر اٹس اون, وہ اس کی وہی ہیں. نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. ٹھیک ہے. تو پارسی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ماننا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, ٹوٹ جائے گا جب قیامت آئے. تو کریٹیکل ریئلزم آخری اس کی ٹائپ ہے. آبجیکٹ پوزیس کوالٹیز اینڈ اٹ از ڈائریکٹلی ناؤن. ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ نالج آف این آبجیکٹ. اب یہ ان پہلے والوں سے ڈفرینٹ ہے کہ آبجیکٹ کی, ہر آبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے, اور اس کی وہ کوالٹی ناؤن ہوتی ہے, یعنی اس کی وہ کوالٹی, اس کوالٹی کی وجہ سے لوگ ان آبجیکٹس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائپس آف ریئلزم تھیں. جان لاک کی ایک تھیوری ہے ٹیبولا راسا. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے بتائی تھی جب ہم نے ہربرٹیانزم میں, ہربرٹ کی لیسن پلاننگ اپروچ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ مائنڈ آف اے چائلڈ از لائک اے بلینک کلین سلیٹ. ٹھیک ہے. if new knowledge is presented with the previous knowledge, تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا تھا کہ it is more retainable. اسی سے ملتی جلتی پھر ایک ہم نے ٹرم یوز کی تھی ٹیبولا راسا. اس وقت کون بتا رہے ہیں؟ شاہ بھائی. سر ٹیبولا راسا یہی تھیری تھی کہ انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ خالی سلیٹ کی طرح ہے, تو بعد میں جو ایکسپیرینسز نالج سے یا اسکول بچے کو دیتا ہے وہ سارے اس میں ویسے پرنٹ ہوتے جاتے ہیں. ہاں اسکول دیتا ہے. تو ہربرٹ نے کہا کہ پریویس اور نیو نالج کو لنک کر کے پڑھاؤ گے تو وہ اس کے مائنڈ کے اوپر چیزیں لکھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول اس کو فل کرتا ہے اس سلیٹ کو. ٹھیک ہے. اس کو ٹیبولا راسا لیٹن میں بلینک سلیٹ کہا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اسکول کو فل کرنا چاہیے. اب دیکھیں جی یہ ریئلزم تھی. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں. آئیڈیالزم جو ہے ریئلزم آئیڈیالزم کے اگینسٹ تھی. اس سے اگلی ایک تھیوری ہے پریگماٹزم, وہ ان دونوں کے اگینسٹ تھی. تو سب سے پہلے ہے ریئلٹی, فوکس آن ریئلٹیز آف آئیڈیاز اینڈ اسپرٹ. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ آئیڈیاز اور اسپرٹ کے اوپر, یعنی مائنڈ اور اسپرچولیزم کے اوپر. اس کا میٹر فزیکل ورلڈ اور نیچرل لاز کے اوپر. نمبر 2 ویلیوز ایبسولوٹ ہیں, یعنی فکس ہیں اور ان چینجنگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ نہیں ہیں اور چینج ہو سکتی ہیں. نالج آئیڈیالزم کے نزدیک اسپرچول اور انٹلیکچوئل نالج الٹیمیٹ ہے. ان کے نزدیک نالج جو ایکسپیرینس سے, سینسز سے یا آبزرویشن سے آتا ہے وہ نالج ویلڈ ہے. ڈسپلن انر ڈسپلن کی بات کرتے ہیں یہ, اور یہ سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں. ایمز سرچ فار ٹروتھ, سیلف ریئلائزیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. اور یہ کرتے ہیں جی نالج اسکلز اینڈ ٹو امپروو سوسائٹی. تو اسکل جب آپ سیکھتے ہیں تو ساتھ آپ اپنے لیے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز, اور کسی دوسرے کو بھی بینیفٹ اس کا دے رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آتی ہے ایک تھیوری پریگماٹزم. پریگماٹزم گریک ورڈ پریگما ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس, ایکشن یا یوز.
اب یہ تھیری پہلے والی دونوں کے اگینسٹ ہے. پریگماٹزم جو ہے وہ آئیڈیالزم اور ریئلزم دونوں کے اگینسٹ ہے. پریگماٹزم پریکٹیکل ایکسپیرینس. یہ چارلس سینڈرس پائرس ہیں, ان کی یہ تھیری ہے, انہوں نے یہ تھیری پریزنٹ کی پریگماٹزم, اور اس کے سپورٹر جوہن ڈیوی اور ولیم جیمز ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک پڑھیں گے سائیکالوجی کی تھیری فنکشنلزم. ہی از ناؤن ایز فادر آف فنکشنلزم, فادر آف سائیکالوجی آف امریکہ, father of US psychology. He is known as father of learning by doing activity method, father of progressivism. ٹھیک ہے, ڈیوی. تو ڈیوی اینڈ جیمز جو ہے یہ دونوں اس کے سپورٹر ہیں, ایکسپوننٹ یا پروپوننٹ آپ کہہ سکتے ہیں. دی کس نے ہے؟ چارلس سینڈرس پائرس نے دی ہے. یہ کس کے اگینسٹ ہے؟ آئیڈیالزم اور ریئلزم کے. کیسے؟ سیکوینس میں ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ جو آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو. آئیڈیالزم کا فوکس تھا مائنڈ پہ, ریئلزم کا تھا میٹر کے اوپر. یہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں اگر آپ ان کو ایکسپیرینس کر سکیں, نہیں کر سکتے تو ٹھیک نہیں ہے, وہ ریالٹی نہیں ہے. یعنی اب اس کا فوکس کیا ہے؟ ٹروتھ از دیٹ ورک. آپ نے ایک ٹیچنگ میتھڈ پڑھا تھا اور اس کا ایک پرنسپل میں نے الگ ایک باکس میں یہی والا لکھا ہوا تھا, اس کا نام کون بتائے گا؟ شاباش. پروجیکٹ میتھڈ. پڑھا کرو اللہ کے بندو. فلسفی emphasizes that think ideas that can. اب دیکھیں نا, تھنگس کا مطلب ریئلزم, آئیڈیاز کا مطلب آئیڈیالزم. Things are ideas that can be experienced or observed are real. Truth is that works. It is combination of ideas and experience with matter. آپ دیکھیں, ہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں, بٹ کب؟ جب آپ آئیڈیاز اور میٹر کو ایکسپیرینس کر سکیں. یہ پلورلزم ہے, ملٹیپل سورس آف نالج ہے. ٹھیک ہے. تھاٹ مسٹ پروڈیوس ایکشن. یعنی اگر آئیڈیاز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان آئیڈیاز کو ایکشن پروڈیوس کرنی چاہیے. یونیورس از ڈائنامک, نو فکسڈ ویلیوز. اچھا, اس کے بارے میں کچھ جنرل چیز میں پہلے بتا دوں پڑھانے سے پہلے. پریگماٹزم فلسفی جو ہے نا یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے, یعنی سارے لوگوں کو انوالو کرنے پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ہم کلاس روم میں لے جائیں گے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں جیسے لرننگ بائی ڈوئنگ ایکٹیویٹی, پروجیکٹ, ڈیمونسٹریشن. دوسرے نمبر پہ یہ یوٹیلیٹیرین ہے, پریکٹیکل. صرف یوٹیلیٹیرین کا مطلب پریکٹیکل. تو پریکٹیکل نیچر کی چیزیں ان پہ فوکس, انہی کو ریالٹی ماننا, انہی کو آگے لے کے چلنا, انہی کو سمجھانا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا فوکس چینج کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ لائف از کنٹینیوس چینجنگ. لائف تو چینج ہو رہی ہے, لائف تبدیل ہونے کا نام ہے. زندگی تبدیل ہو رہی ہے, زندگی اور چیزیں مسلسل چینج ہو رہی ہیں. تو یہ تین مین چیزیں مائنڈ میں رکھیں گے تو سارے پوائنٹس آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گے. پلورلزم, ملٹیپل سورس آف نالج, یونیورس از ڈائنامک, نو فکسڈ ویلیوز چینج اوور ٹائم, ریالٹیز اینڈ ویلیوز آر اسٹل ان میکنگ فیز. یعنی ویلیوز اور ریالٹی تو ابھی بن رہی ہیں. emphasizes on practical experience that produce testable and verifiable knowledge. وہ علم جیسے آئیڈیالزم کہتے ہیں اسپرچول علم, ریئلزم کہتے ہیں کہ سینسز اور آبزرویشن اور سائنٹیفک میتھڈ سے آنے والا علم. یہ کہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل علم جس کو آپ ٹیسٹ بھی کریں اور ویریفائی بھی کریں, وہ والا ٹھیک ہے. knowledge acquired through practice or experienced only. focus on development of individual. learner must adopt to each other and with their environment. change is essence of reality. یہ ان کا سلوگن ہے کہ چینج ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, دنیا نام ہی چینج کا ہے. تو ریالٹی از چینجنگ. میٹا فزکس اور یعنی یہ ریجیکٹ کرتے ہیں میٹا فزکس کو فلسفیکل انکوائری میں. اب اس بات کو کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے کہ کیوں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے میٹا فزکس کو؟ شاباش. ہاں جی, آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر, آ رہی آواز آپ کی.
میٹا فزکس جو جی ہے وہ جی تو بذات خود ریالٹی ہے نا، ریالٹی سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ یہ تو کہتے ہیں کہ چینج از دی سینس آف ریالٹی، کہ ہر وقت وہ چینج ہوتی رہتی ہے. نو 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 نو، میٹا فزکس میں نے ابھی آپ کو جنت کی مثال دی ہے، جہنم کی مثال دی ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہیں چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کے جو کنٹرول سے، بیونڈ فزکس ہے نا، جو بیان جن کی ہمارے کنٹرول ایگزسٹنس سے ہے بٹ باہر آپ ہوتی کی اپروچ سے اوپر ہے، نہیں آپ دیکھ سکتے ان کو. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے ماننا، نالج ایکوائرڈ تھرو پریکٹس اور ایکسپیرینس. اب یعنی آپ جس کو دیکھ نہیں سکتے، پریکٹس نہیں کر سکتے، ٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میٹا فزکس جو ہے وہ فلاسفی کا برانچ ہی نہیں ہے، جان چھوٹی. کنکلوژن آف کانسیپٹ آف ڈیتھ، یعنی آفٹر ڈیتھ کے جو کانسیپٹس ہیں ان کے نزدیک ایک گیس ہیں، ٹھیک ہے. یوٹیلیٹیرین ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوٹیلیٹیرین سیٹسفیکشن آف ہیومن نیڈ. یوٹیلیٹی از ٹیسٹ آف آل ٹروتھ اینڈ ریالٹی. یوٹیلیٹی وہی پریکٹیکل ہونا کسی چیز کا. تو اٹ از پریکٹیکل ہیومنسٹک فلاسفی بلیو آن پریزنٹ ان ڈیموکریسی ڈفرنٹ گروپ ورک کوآپریٹیولی ٹو ڈیولپ ڈیموکریسی. الٹیمیٹ پرپز از کریشن آف نیو سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو ڈیموکریسی ہوگی، لوگ مل جل کے کام کریں گے، نئی ویلیوز جنریٹ کریں. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس تھرو انٹریکشن ود انوائرمنٹ. آپ کو کوئی ایک لائن ایسی نہیں ملے گی جس میں ورڈ ایکسپیرینس نہ ملا ہو. آپ دیکھیں یوٹیلیٹی، انٹریکشن، ٹھیک ہے، پریکٹس، ایکسپیرینس، یہ سارے سینونیم سمجھنے اس تھیوری کے اندر. پریگما، یہ سارے سینونیم ہیں. آپ کو ہر اسٹیٹمنٹ کے اندر یہی بات ملے گی، چینج ہے اور پریکٹس، ایکسپیرینس، یہ چیزیں ملیں گی. یوٹیلیٹی از الٹیمیٹ ریالٹی از یوٹیلیٹی اینتھروپوسینٹرک، یعنی ہیومن ایکسپیرینس سینٹر آف ریالٹی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی از اسٹل میکنگ، اٹ از ناٹ ریڈی میڈ. ریالٹی ہم دوسروں سے نہیں لیتے بلکہ ریالٹی ابھی ہو رہی ہے، بن رہی ہے. اب اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ بچوں کو، اب دیکھیں نا، ہر طرح کے جو اس کے چیلنجز ہیں ایوری ڈے لائف کے، اس کے قابل بنانا تاکہ اس کی گروتھ بڑھے اور وہ نیو ویلیوز خود کریٹ کرے. ٹھیک ہے، سٹیزن شپ، لیونگ، ڈیلی لیونگ، فیوچر کیریئر، اس پہ فوکس ہے. اور ڈیموکریٹک آئیڈیل یا ویلیوز کریٹ کرنا. اب اس کے جو کریکولم ہے نا، اس کے 4 جو ہے وہ پرنسپل ہیں. اس کا کریکولم یوٹیلیٹیرین یعنی پریکٹیکل ہونا چاہیے. اچھا، دوسرے نمبر پہ لرنر کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، لرنر کے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اور انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. یاد ہے نا ایکٹیویٹی سینٹرڈ، اس میں پڑھا تھا ہم نے انٹیگریشن آف سبجیکٹ کریکولم میں. یاد ہے نا، یہ بات میں نے بتائی تھی. ڈیوی یہاں پہ بھی موجود ہیں، ادھر بھی تھے. تو لرنر شوڈ اپلائی نالج ٹو نیو سچویشن، انٹیگریشن آف سبجیکٹ، چائلڈ انٹرسٹ، ایکسپیرینس، لینگویج، سوشل اسٹڈیز، یہ اس کے فوکس ہے. چائلڈ کو فریڈم دی جائے گی مکمل، بچہ فری ہوگا اسکول کے اندر. ٹیچر کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ میتھڈالوجیز یوز کی جائیں گی. ٹیچنگ میتھڈ وہی ایکٹیویٹی، پروجیکٹ، لرننگ بائی ڈوئنگ. ٹھیک ہے، اب اس میں دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تھیوری پلس پریکٹس. اس کو ڈوئلزم تھیوری کہا جاتا ہے ٹیچنگ کے اندر. تو یہ آپ کی ہو گئی پریگماٹزم. اب اس کی بھی آگے 3 ٹائپس ہیں، بایولوجیکل، ہیومنسٹک اینڈ ایکسپیریمنٹل. اب بایولوجیکل کیا کہتی ہے؟ کیپیسٹی آف ہیومن بینگ از ویلیویبل اینڈ انیبل ہم ٹو ایڈجسٹ ہز انوائرمنٹ اور چینج انوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. یہاں پہ آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہم نے پڑھا ہے کہ انیبل چائلڈ ٹو سالو پرابلمز آف ڈیلی لائف، مور اینڈ مور گروتھ اینڈ کریشن آف نیو ویلیوز. یہاں ہم کہہ رہے ہیں بایولوجیکل میں کہ انڈیویجول کے پاس ہیومن بینگ جو ہے نا وہ ویلیویبل ہے، اور اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، چیزیں سیکھ کر، سمجھ کے، یا پھر انوائرمنٹ کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے، خود انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی پرابلم آتا ہے نا تو اس پرابلم کا سلوشن وہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے خود کو ایڈجسٹ کیا وہاں پہ. اور انوائرمنٹ کو اپنے اکارڈنگ کیسے کرنا کہ آپ چاہتے ہیں ڈیموکریسی، آپ چاہتے ہیں چینج، تو آپ سب کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. تو یہ چینج انوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. اچھا، ہیومنسٹک واٹ سیٹ. اچھا، اس میں کیا کس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے؟ ہیومن نیچر از اونلی ٹرو اینڈ ریئل. تو اس کا فوکس ہے کہ ہم نے پریکٹس ایکسپیرینس تو کرنا ہی کرنا ہے، بٹ اس میں ہم سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کریں گے؟ ہیومن نیچر کی سیٹسفیکشن. ہم نے بات کی ہے یوٹیلیٹیرین کی، اور اس میں ہم نے ایک ورڈ ساتھ سیٹسفیکشن آف ہیومن نیڈس کی بات کی ہے. کیسے؟ میں ایجوکیشن پڑھا رہا ہوں نا، اسی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے
اور میرا ایک ہابی بھی بن چکا ہے اب یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میری پارٹ ٹائم سمجھ لیں جاب بھی ہے، اس سے میری انکم بھی جنریٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اس سے اب اس وقت جو ہے نا میں اس وقت میرے کوئی 5 سیشن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. انٹرویو سندھ والوں کا چل رہا ہے، اس میں 450 لوگ ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو مجھ سے بینیفٹ مل رہا ہے تو میں اپنی اسکل سیل کر رہا ہوں نا. آپ لوگوں کو بھی میں اسکل سیل کر رہا ہوں. میرے پاس نالج ہے، میرے پاس کنٹینٹ پڑا ہوا ہے، ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں، مجھے تھوڑا بہت اس کو ڈیلیور کرنا شاید آ گیا اب. تو اب اس کا بینیفٹ کیا ہے، میں خود تو لے رہا ہوں، بٹ ساتھ ساتھ what satisfies human nature is only true and real satisfaction of desire and needs are to develop life. یہ چیزیں آپ کی لائف کے لیے ضروری ہیں. اب دیکھیں نا، ہر ایک انسان کی نیڈز ہوتی ہیں، پریفرنسز ہوتی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹیرین فلاسفی، آپ جب کچھ پریکٹیکل سیکھتے ہیں تو آپ کو بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بینیفٹ ملتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ فائدے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور تھرڈ ہے ایکسپیریمنٹل. یہ ان کا ماننا ہے کہ صرف ایکسپیریمنٹیشن از اونلی ٹروتھ، اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے، فالس ہے. تو پارس نے کہا تھا تھاٹس مسٹ پروڈیوس ایکشن، یہ اس کا مشہور قول ہے. اب یہ پریگمیٹزم ہو گئی. اس کے بعد ایگزسٹینشیلزم. یہ تھیوری ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 20th سینچری کی ماڈرن ہے، ینگیسٹ فلسفی ہے. 1949 میں پراپرلی اس کو اناؤنس کیا گیا. لیٹن ورڈ ہے ایگزسٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈ آؤٹ، ٹو بی، ایگزسٹنس، موجود ہونا، وجود. ماڈرن ینگیسٹ فلسفی. بٹ اس کی جو تھنکنگ ہے نا، ایکچولی میں اس کے پیچھے جس بندے نے سب سے زیادہ کام کیا وہ سورن کیرک گارڈ ہے. اور اس نے 1813 سے 1855 میں اس پہ بہت کام کیا تھا اس نوجوان نے، ٹھیک ہے. بٹ اس کے بعد جو ہے جین پال سارٹرے، فریڈرک نیٹشے، یہ پال سارٹرے ہیں، یہ نیٹشے ہیں اور یہ کال جیسپر ہیں. تو اس کے بعد یہ 20th سینچری میں ان لوگوں نے اس تھنکنگ کو پروموٹ کیا اور اسے کہا کہ یہ واقعی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایریا آف فلسفی ہے، تھیوری آف فلسفی ہے. ڈینش یعنی ڈنمارک کے تھے یہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈینش اوریجن ہے اس کا، ایگزسٹینشیلزم کا. 20th سینچری کی فلسفی ہم ان کو مانتے. اب اس میں کیا فوکس ہے؟ اب پہلی جو 3 تھیوری نا، ان کا ایک فلسفیز کا ایک سیکوینس چلا آ رہا تھا، یکے بعد دیگرے. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، چینج آ جاتا ہے تھنکنگ یا تھاٹ ریالٹی کے اباؤٹ، نیچر کے اباؤٹ، ویلیوز کے اباؤٹ. اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو 3-4 مین پوائنٹس بتاتا ہوں، وہ آپ مائنڈ میں رکھیں گے. ساری جو فنڈامنٹل پرنسپل، ڈیفینیشن، ایگزامپل، آبجیکٹیوز کو سمجھنا آسان ہوگا. ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے وجود، ٹھیک ہے. تو ایگزسٹینشیلزم کا جو بلیو ہے نا، وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہیومن ایگزسٹنس، انسان، ٹھیک ہے، وائی ایم آئی ہیو، ٹھیک ہے، وائی ڈو آئی ایگزسٹ، واٹ از مائی ایگزسٹنس، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، واٹ از دا پرپز آف مائی کریشن. یہ 4 سوال ایسے ہیں، 5، اسی کے اندر یہ فلسفی چھپی ہوئی ہے. انسان کی ایگزسٹنس سب سے سپریم امپورٹنس رکھتی ہے، یعنی آپ کا وجود. وہ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر غالباً ہے، مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے. مفہوم ہے کہ کعبہ کو جو ہے نا، وہ کعبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کعبہ آپ کی بڑی شان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت آپ سے بھی زیادہ ہے. اب ہمارے لیے سب سے مقدس اس وقت دنیا میں کیا چیز ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، وہ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے کعبہ تمہاری بڑی شان و شوکت ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان و شوکت، عزت، یہ جو ہم گالیوں میں، مذاق میں کتنی توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مسلمان کی عزت تمہاری شان و شوکت سے زیادہ ہے. مفہوم ہے حدیث کا. تو اب اسی کو نا ایگزسٹینشیلزم میں آپ فٹ کریں. ہیومن ایگزسٹنس از پرائم امپورٹنس. اس کی سب سے جو ہے نا، وہ ہم دیکھیں نا، کعبہ کی طرف کہتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہی جو ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کعبے کی طرف ٹانگیں پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور شریعت الاؤ کرتی ہے ان کو. ہیومن ایگزسٹنس از پرائم امپورٹنس. تو ہیومنز کو پہلے امپورٹنس دی جاتی ہے. اس لیے میں نے اسلامک کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کیا سمجھانے کے لیے، یہ اسلامک فلسفی نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہیومن ایگزسٹنس کا اس پہ سب سے پہلے فوکس ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، انسان فری ایجنٹ ہے، اس کے پاس فری چوائسیز ہیں، اپنی مرضی سے
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جو شیطان جن ہے نا وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان جن اس کو نا وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے تو وہ برے عمل کرتا ہے. تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جو اس کو اچھائی کی، ہم اچھا کرتے ہیں نا تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی، تو وہ ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان نے اپنا کوئی چیلا جن منسوب کیا ساتھ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہاں وہ میرے ساتھ منسلک تھا، لیکن الحمدللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، مجھے وسوسہ نہیں ڈالتا. تو یہ تھیری اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں حدیث یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، صرف تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو اس تھیری کے بارے میں. تو آپ دیکھیں اس میں دو راستے بتائے گئے ہیں اس حدیث کے اندر کہ پہلے دن سے اچھائی اور برائی کا راستہ. یہ تھیری کہتی ہے کہ اسی طرح ہی کہتی ہے کہ انسان کے پاس چوائس ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پری ڈٹرمن کی ہوئی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ہماری زندگی یہاں پہ آنے کا اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، احاطے میں ہے، تو پھر انسان کا تو اختیار نہ ہوا ہے. بھئی انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. آپ کے سامنے ٹیبل پہ ایک بوتل پڑی ہے، آپ کو پیاس لگی، اللہ نے اختیار دیا نہیں آپ پی لیں. اب آپ نہ پئیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں تو پیاس سے مر جائیں، اور یہ کہیں کہ جی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں پی لیتا، میں نہ مرتا. تو بات یہ کہ اللہ نے تو دنیا میں اختیار دیا انسان کو. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو اب دیکھیں یہاں پہ دو راستے ہیں، چوائسیز ہیں. تو یہ 4-5 کی پوائنٹس آپ یاد رکھیں گے. ہیومن ایگزسٹنس سب سے پہلے ہے، انسان فری ہے، وہ اپنی تخلیق کے بارے میں خود سوچتا ہے، وہ اپنی سکسیس یا فیلئر اس کی اپنی مرضی سے ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ بس یہی چیزیں آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. emphasizes man is nothing what he make himself. انسان وہی ہے جو خود کو اپنی کردار سازی، اچھا برا خود کو خود بناتے ہیں. Human being create their own realities or values through choices. Human have freedom of choices. ہمارے پاس فریڈم ہے چوائسیز کی. Man is central and truth are laws. انسان لاز سے امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو اگزامپل ایک دی ہے اسلامی کہ نماز آپ قبلہ کی طرف جو ہے وہ سو نہیں سکتے ٹانگیں کر کے، لیکن نماز جو ہے توحید کے بعد، توحید و رسالت کا سب سے بڑا فرض ہے. اور اس میں آپ بے شک اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے میڈیکل تو آپ ٹانگیں ادھر کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، شریعت اجازت دیتی. مین از سینٹرل دین ٹروتھ آر لاز. آپ دیکھیں یہاں پہ لا چینج ہو جاتا ہے. پیپل آر فری ایجنٹس. اٹ از انویسٹیگیشن آف بینگ، یعنی انسان کے اپنے وجود کی انویسٹیگیشن ہے. ایگزسٹنس کمز فرام ایوری تھنگ. ایگزسٹنس ہر چیز سے پہلے ہے. Who am I? What should I do? Existence precedes the essence. یعنی ایگزسٹنس ہی ریالٹی ہے. ایگزسٹنس الٹیمیٹ ہے، فائنل ہے. Values should be freely chosen. Man makes his culture and values. انسان اپنی مرضی سے. اب یہ دیکھیں ویسٹ میں دیکھیں انہوں نے اپنا کلچر چوز کیا ہے اپنی مرضی سے، ہم نے کیا ہوا ہے اسی طرح اپنی مرضی. مین از ریسپانسبل فار ہز ایکشن. انڈیویجولیٹی آف مین از سپریم. ٹھیک ہے. ہوم ایجوکیشن از بیٹر دین اسکول. اب صاحب اگر اسکول کے اندر تو آپ باؤنڈ ہوتے ہیں، پرایا کریکولم ہے، پرایا ادارہ ہے، ٹیچر موجود ہیں، انہوں نے وہ فکس چیزیں پڑھانی ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. ایچ پرسن از ریسپانسبل فار ہز چوائسیز. چوائسیز لیڈس ٹو سکسیس اور فیلئر. ایکسیپٹ دا ڈیتھ، آئیڈیا آف ڈیتھ، یعنی جو پچھلی فلاسفی نہیں کرتی تھی نا، یہ کرتی ہے کہ ہمیں ہماری مرنا ہے، ہم نے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہے. لیپ آف فیتھ. No matter the outcome, success or failure, they will make it. جب ہمیں نہیں پتا چوری غلط ہے، ہمیں نہیں پتا ڈکیتی غلط ہے، ہمیں نہیں پتا کرپشن غلط ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے ان چیزوں کا، ہمیں پتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی، بے حیائی پھیلانے سے یہ کسی کوئی سوسائٹی، ہماری سوسائٹی اس کو الاؤ نہیں کرتی. نو میٹر دا آؤٹ کم، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. یہی بات یہاں پہ لیپ آف فیتھ کہ آپ کو جو کہ چوائسیز ہیں تو آپ کرتے ہیں، نہیں ڈرتے کسی سے. نو میٹر دا آؤٹ کم، جو مرضی ہو جائے. جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، لوگ مار دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے. سکسیس ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، فیلئر ہو جائے گا تو بھی ان کا اپنا ہے. تو مین کین ناٹ
مین کین ناٹ میڈ دا ریڈی میڈ کانسیپٹ آف ایگزسٹنس, یعنی یہ ریڈی میڈ ایگزسٹنس کو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اپنی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. اس کا فوکس ٹو ایجوکیٹ دا ہول پرسن ناٹ جسٹ دا مائنڈ, ہیلپ دا لرنر ٹو بیکم فلی اتھینٹک بینگ, یعنی پورے انسان مکمل انسانیت کی تعلیم دینا تاکہ وہ اپنی چوائسیز میں سوچے, ٹھیک ہے. اور اتھینٹک بینگ, اتھینٹک سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اتھینٹک بینگ سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے والا بن سکے. اب کریکولم اس کا فکس نہیں ہوگا, انڈیویجول کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ بنایا جائے گا, ٹھیک ہے. ورائٹی آف آپشنز دیے جائیں گے, اپنی مرضی سے اس میں سے وہ چوز کرے گا. ڈسپلن اگین چائلڈ سینٹرڈ ہوگا, سیلف ایکسپریشن, سیلف ڈائریکٹڈ, سیلف بیسڈ لرننگ ہوگی. ٹیچنگ میتھڈ اس میں کیا ہوگا, بچے کی چوائس کے اکارڈنگ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, ڈسکشن ہو سکتا ہے, کریٹیوٹی, امیجنیشن. ٹیچر کا رول اس میں فیسیلیٹیٹر کا ہوگا, وہ بچوں کو انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے گا اور بچے اپنی چوائسیز کے اکارڈنگ اس میں سے چیزیں سیکھیں گے. آج کی ہماری لاسٹ تھیوری جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے نیچرلزم. پھر ہم ان پانچوں کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں گے. باقی جو 4 تھیوریز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو منڈے کو لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے. تو نیچرلزم, اب دیکھیں, اب یہ پہلی تینوں کا کوئی ایک سیکوینس بن رہا تھا جس پہلے میں بتا چکا ہوں. پھر ایک تھیوری آئی, اس کا کانسیپٹ ایک دم سے ڈفرینٹ تھا. اب ایک اور آ رہی ہے, یہ ان دونوں سے, ان پہلے والی چاروں سے ڈفرینٹ ہے, بٹ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کی تھنکنگ تھاٹ کسی حد تک ریئلزم سے ملتی ہیں, ٹھیک ہے. کس سے ملتی ہیں جی؟ ریئلزم سے اس کی تھنکنگ تھاٹ ملتی ہیں. فروبل کس تھیوری کا ایکسپوننٹ ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ شاباش, فریڈرک فروبل. کنڈرگارٹن. تھیوری پوچھی ہم نے. ریئلزم. آئیڈیالزم. آئیڈیالزم ہے. آئیڈیالزم. کنڈرگارٹن. یس, آئیڈیالزم. اچھا, نیچرلزم میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو میں نے کہا کہ کس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے پچھلی تھیوریز میں؟ شاباش جی بتائیے. ریئلزم. ریئلزم. اچھا, ریئلزم کا فوکس کن 2-3 چیزوں کے اوپر ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سر میٹرز, آبجیکٹس کے اوپر ہے. ایکسپیرینس, آبجیکٹس. ہاں, مٹیریل کے اوپر, آبجیکٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. اسپرچولیزم پہ بلیو کرے گی نیچرلزم اگر یہ ریئلزم سے ملتی ہے تو؟ نو سر. نو سر. نیچرل یا فزیکل لاز کو ایکسیپٹ کرے گی یہ؟ یس سر. یہ سر کرے گی. کرے گی. اچھا, اس فلسفی کے کچھ کی پوائنٹس یہ کہتی ہے کہ جو نیچر ہے نا, ہیومن نیچر نہیں, ہمارا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انوائرمنٹ بھی, ٹھیک ہے, فطرت جیسے ہم بولتے ہیں, تو یہ کہتی ہے کہ جو نیچر ہے نا وہ ریالٹی ہے, اٹ سیلف ریالٹی ہے. آپ اس نیچر کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. جب آپ نیچر کو چینج کریں گے تو آپ کو ریزلٹ ڈفرینٹ ملیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے نا وہ اٹ سیلف ریئل ہے, ٹھیک ہے. نیچر پہ ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, سکولوں کو بند کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم جو ہے انسان بائی نیچر, بائی برتھ اچھے پیدا ہوتے ہیں, یہ ہمارا بھی ایک ہے نا کہ بائی برتھ ہر انسان, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت جو ہے وہ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. اور خیر سے اس وقت ہمارے سب کے اندر یہ سب سے بڑی ڈیفیشنسی ایک اچھے انسان کی ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن تو بڑی پرفیکٹ ہے نا, سچ بولنا, دوسروں کا خیال کرنا, اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا, یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے, مسلمان کی نہیں ہے. ہم تو خیر پتہ ہے مجھے بھی, آپ کو بھی. تو اس کا فوکس یہ کہتے ہیں کہ مین بائی نیچر اچھا ہوتا ہے, سوسائٹی اور سوسائٹی کے سسٹمز اور ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے آرٹیفیشیل رولز اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اب ہم اس کے پوائنٹس دیکھتے ہیں. Philosophy emphasizes that nature alone represents the reality. There is nothing beyond the nature. Nature سب کچھ ہے. سلوگن اس کے بیک ٹو نیچر, نیچر پہ چھوڑ دو سب کچھ.
اب وہ کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس ہم ریئلزم والے پڑھیں گے، کیونکہ یہ نیچر کے، وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ نیچرل پرنسپل، نیچرل لاز، ان چیزوں کے اوپر ہماری جو ریئلزم تھیوری ہے یہ بلیو کرتی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ دیکھیں دا ورلڈ آف نیچر، ٹھیک ہے، ورلڈ از کمپوزڈ آف میٹر، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ فزیکل ورلڈ از ریئل اور یونیورس از آپریٹڈ بائی نیچرل لاز. اب یہ 4 پوائنٹس یہاں آپ نے پڑھے ہیں نا، یہی ہم جو ہے یہاں پہ بھی اگین دیکھیں گے نیچرلزم کے اندر. یہ دیکھیں مٹیریل ورلڈ از ریئل، اس میں ہم نے دیکھا ڈز ناٹ بلیو ان اسپرچولی، یعنی آئیڈیاز کو وہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے، یعنی آئیڈیالزم کو یہ بھی نہیں مانتا، ریئلزم بھی نہیں مانتے. وہ بھی نیچرل لاز کو یونیورسل اور نیسیسری سمجھتے ہیں، یہ بھی. وہ بھی کہتے ہیں نیچر، خیر وہ کہتے ہیں میٹر از ایوری تھنگ، یہ کہتے ہیں نیچر از ایوری تھنگ. وہ بھی نہیں کرتے تھے ایگزسٹنس پہ بلیو، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس پہ، اللہ معاف کرے. گیو امپورٹنس ٹو مٹیریل ورلڈ، یہ بھی مٹیریل ورلڈ کو امپورٹنس دیتے ہیں اسی طرح ہی. تو یہ کہتے ہیں کہ مین بورن گڈ سوسائٹی میک ہم بیڈ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ مٹیریل فزیکل نیچرل لاز کے ساتھ ساتھ نیچر کے اوپر جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بائی نیچر انسان اچھا ہوتا ہے. مین بورن گڈ سوسائٹی میک ہم بیڈ. ایسنس آف لائف از انسٹنکٹ. انسٹنکٹ کس کو کہتے ہیں؟ ان لرنڈ ریسپانس. وہ چیزیں جو ہم پیدائشی، فطرتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، سکلز، نالج، اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ، نیچرل ریسپانس. انٹرویو ہو رہے نا سندھ والوں کے، تو وہ بڑے، میں ان سے سچویشنل کویسچن پوچھتا ہوں. میں نے کویسچن پوچھ لیا کہ آپ بطور ہیڈ مسٹرس یا ہیڈ ماسٹر اپنے اسکول میں موجود ہیں، آپ جب جوائن کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے، جیسے ہمارا کلچر ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، وہ اسکول ہی نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے کسی ایک بندے نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ بلیو کیجئے گا، یہ انسٹنکٹ ریسپانس، یعنی ان کا بائی نیچر ریسپانس آتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں. جس نے بھی پوچھا سر میں نے اس کا بڑا سرچ کیا، مجھے کہیں، اب سرچ کرنا انسٹنکٹ نہیں ہے، وہ خود بتاتے تھے. پھر میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا بھائی اس طرح کی سچویشن جب ہوگی آپ کے کنٹرول سے تو وہ باہر ہے، آپ سے تو وہ نہیں ڈرتی یا ڈرتا، وہ تو آتا ہی نہیں ہے. تو آپ فرسٹ آف آل انفارم کریں گے اپنی ہائر اتھارٹیز کو کہ یہ سین ہے، مجھے انسٹرکشن دیں میں کیا کروں. سیکنڈلی آپ کسی ہائر اتھارٹی میں سے کسی کو انوائٹ کر لیں گے اسکول میں، ٹھیک ہے، کسی ایونٹ پہ یا ویسے انوائٹ کر لیں اور اسے ساری سچویشن بتائیں، اسی سے کچھ انیشیٹ کروائیں. نہیں کرتا دین آپ اپنی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو انوالو کریں، وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایفیلیشن ہے، ان کو بتائیں کہ ایک بندے کی وجہ سے آپ کے پورے اسکول کے بچے اور ٹیچر متاثر ہوئے. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. تو انسٹنکٹ کا مطلب نیچرل ریسپانس ہے، خود آپ کو جو آتا ہو کسی بات کا جواب دوں. اب جب میں نے بتایا تو پھر کچھ اور پوائنٹس بھی آنے لگ گئے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو مین بورن گڈ سوسائٹی میک ہم بیڈ. ایسنس آف لائف از انسٹنکٹ، نیچرل ریسپانس ٹو اینی انوائرمنٹ اور اسٹیمولس. چائلڈ ہیز سینٹرل پوزیشن. انہوں نے ایجوکیشن کو 2 میتھڈ میں ڈیوائڈ کیا، پازیٹیو اور نیگیٹو ایجوکیشن. اب اس میں تھوڑا سا فرق سمجھیے گا. ہو پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف نیگیٹو ایجوکیشن؟ نیچرلزم، روسو نے کیا تھا. یہ ہم نے سوری ان کے فاؤنڈر نہیں پڑھے، جین جیک روسو، یہ جو ہے فرانس کے تھے، یہ اس کے فاؤنڈر ہیں. ڈاکٹر ماریا مونٹیسری جو اس کی سپورٹر ہیں. چارلس ڈارون اس کے سپورٹر ہیں. ہربرٹ سپینسر اس کے سپورٹر ہیں، اور میکڈوگل اس کے سپورٹر ہیں، اور فریڈرک فروبل اس کے پروپوننٹ یا سپورٹر ہیں. تو فروبل ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. فروبل کی ہسٹری جب ہم پڑھیں گے اس میں بھی ہم یہ دونوں باتیں پڑھیں گے کہ یہ کون سی 2 فلاسفیز کو ایٹ اے ٹائم سپورٹ کرتے ہیں جو ٹوٹلی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. بٹ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی اچھی لگتی ہے، وہ بھی اچھی لگتی ہے. کیوں لگتی ہے یہ پھر اس وقت ہم پڑھیں گے. اوکے، فرینچ ہے یہ، فرانس کے رہنے والے تھے. سر میرا کوشچن، ہاں سر میں نہیں پوچھنا تھا، ایکسپوننٹ سب کو یاد کرنا ضروری ہے کہ فاؤنڈر کا بس پتہ ہونا چاہیے؟ مین چیز تو فاؤنڈر ہوتا ہے، مین چیز فاؤنڈر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آ بھی سکتا ہے پیپر میں. تو کون سی کوئی 20 فلاسفیز ہیں تو ٹوٹل 9 فلاسفیز، ٹوٹل 20 نام ہیں. 2-3 دفعہ یاد کریں گے تو ہو جائے گا.
آتا اکثر فاؤنڈر کا نام ہے، فادر کا نام ہے اکثر، لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ یاد کر لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پیپر سیٹر کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چیزیں زیادہ یاد کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اچھا اب دیکھیے میں بات کر رہا تھا پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، اس کو پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیوزم یعنی نیچر اٹ سیلف پازیٹیو ہے، اس لیے اس کو پازیٹیوزم کہا جاتا ہے. اب اس نے کانسیپٹ دیا نیچرلزم کا اور ساتھ میں نیگیٹو ایجوکیشن کا. روسو نے پازیٹیو ایجوکیشن اس نے کہا کہ جو اسکول کی تعلیم ہے نا یہ ساری پازیٹیو ایجوکیشن ہے جس میں ہم بچوں کو یہ کرنے یہ کرنے یہ کرنے کا کہتے ہیں. اس نے کہا نیگیٹو ایجوکیشن نیچر سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچہ کو غلطی کرے گا اس کو نیچر اٹ سیلف پنش کرے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اگلی بار وہ غلطی نہیں کرے گا. گرم چیز کو بچہ ہاتھ لگائے گا ہاتھ جلے گا، دوبارہ وہ کسی جلتی ہوئی چیز کے پاس بھی نہیں جائے گا ساری زندگی. دھوپ پہ اس کے پاؤں جلیں گے پہلی مرتبہ اسے پتہ چلے گا، دوبارہ دھوپ پہ نہیں جائے گا، چیخے گا چلائے گا. تو پازیٹیو ایجوکیشن کو یعنی اسکول ایجوکیشن ٹریڈیشنل مین اسٹریم ایجوکیشن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نیگیٹو ایجوکیشن پہ جائیں. یعنی بچے کو آپ نیچر کے اوپر چھوڑ دیں، نیچر خود ایک اسکول ہے، وہ بچے کو ایجوکیٹ کرے گی. جب بچہ غلطی کرے گا نیچر اس کو پنش کرے گی، بچہ ٹھیک کرے گا پھر غلط نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو کہتے ہیں اسموکنگ نہیں کرنی، اس کے منفی اثرات ہیں، تو بچہ اسموکنگ کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایک دفعہ چیک تو کرنی چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز نیچر سے آتی ہے، نیچر کی طرف واپس چلی جاتی ہے. سینسز آر گیٹ وے ٹو نالج، یہ سوال آ چکا ہے. سینسز جو ہے اب دیکھیں ریئلزم میں کون سی تین چیزیں سورس آف نالج تھیں؟ شاباش شاباش. وہ بولو اللہ کے بندو. سینسری آبزرویشن، سینسز آبزرویشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈ، یہی تین تھی نا. تو اس میں بھی وہی ہے بھائی، سینسز ٹھیک ہے، ایکسپیرینس وہی باتیں ہیں یہاں پہ بھی، سائنٹیفک نالج وہی باتیں، یہ اور وہ میں نے آپ کو بتایا سملر ہیں. فرق یہ ہے کہ اس میں نیچر کو ذرا زیادہ ویٹیج دیا گیا ہے آبجیکٹس کے ساتھ. ایوری تھنگ کمز فرام نیچر اینڈ ریٹرن ٹو اٹ. Senses are gateway to knowledge, emphasize child freedom, present experience, interest and activities, believe in science and scientific knowledge. Nature is itself real, nature is best school, nature school ہے. Child centered ہے یہ، ٹھیک ہے، belief پہ existence پہ believe نہیں کرتی، spiritualism پہ یہ believe نہیں کرتی، نیٹرو centered ہے یعنی nature جو ہے ان کے نزدیک center of reality ہے. Objectives، یہ سوال آ چکا ہے کہ سیلف ایکسپریشن کس تھیوری کا آبجیکٹیو ہے. سیلف ایکسپریشن نیچرلزم کا ہے، ٹھیک ہے. سیلف پریزرویشن سروائیول کے لیے بچے کو. اب اس میں چارلس ڈارون کا نام ہے دوسرا. اس نے ایک تھیوری دی تھی سروائیول آف دا فٹیسٹ. اس نے کہا کہ جو اپنے آپ کو نیچر کے مطابق ڈالتا ہے نا تو وہی زندہ رہتا ہے، باقی مر مر جاتے ہیں. تو یہ سروائیول بھی ایک آبجیکٹیو ہے، اپنے بقا کے لیے کام کریں. مثال کے طور پر آپ آج کوئی جاب کر رہے ہیں اور آپ کے جو ایکسپینسز ہیں نا وہ آپ کی جاب سے زیادہ ہیں، آپ کی سیلری سے زیادہ ہیں، یہ آپ کے سروائیول کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. آپ کو کچھ سائڈ بزنس سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن شوڈ ٹرین ٹو ارن لیونگ، پریزرو اینڈ مینٹین لائف اینڈ جنریٹ ہیپینس. اس کے کریکولم کے 5 لیولز ہیں، ٹھیک ہے. انفینسی یعنی 0 سے 2 سال کے لیے، چائلڈہڈ 2 سے 12 سال کے لیے. اچھا اب اس نے ایجوکیشن کا بھی اس نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ اپر کلاس کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ روسو نے کہا اپر کلاس کے لیے. مڈل اور لوور کلاس کے لیے نیچر اٹ سیلف ایک اسکول ہے، تو اپر کلاس کے لیے اس نے یہ کریکولم کے لیول بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کہ لوور کلاس کے لوگ تو سیکھ لیتے ہیں نا انوائرمنٹ سے، اپر کلاس کے نہیں سیکھتے. انفینسی، چائلڈہڈ، بوائے ہوڈ، یوتھ، ایڈلٹہڈ. آپ کو نا صرف آبجیکٹیو آف ایجوکیشن اور ٹیچنگ میتھڈ دیکھنا ہے بس. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جتنی فلاسفیز ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ سلائڈ جو ہے وہ جی ڈسپلن، ٹیچر کا رول، یہ ساری چیزیں آپ کو ان میں 2 چیزیں سب سے زیادہ فوکس کرنی ہیں، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن اور ٹیچنگ میتھڈ، ٹھیک ہے. تو باقی یہ کریکولم وغیرہ آپ ایسے ایک نظر آپ دیکھ لیجئے گا.
इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ और अडल्टहुड, ये 5 लेवल बताए हैं रोसो ने अपने एक नावल है एमिल इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद डिसिप्लिन, चाइल्ड फ्रीडम होगी, पनिशमेंट नहीं होगी, एक्सटर्नल डिसिप्लिन तो होगा ही नहीं, बच्चे खुद जो अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। टीचिंग मेथड, ये सवाल आ चुका है, प्ले वे मेथड इनका बेस्ट मेथड है, ठीक है, प्ले वे मेथड के ये सपोर्टर हैं और ये बच्चों के एग्जामिनेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग ह्यूरिस्टिक पे ये फोकस करते हैं। इसमें टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर है, अगेन ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होगी। अच्छा, अब इसकी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले फिजिकल, रियलिटी एग्जिस्ट इन नेचुरल यूनिवर्स नॉट इन इंडिविजुअल, यानी फिजिकल नेचुरलिज्म ये कहती है कि चीज़ों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नहीं, चीज़ों के अंदर रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल क्या है कि मैन इज़ अ मशीन, इसके अंदर तो स्पिरिट है ही नहीं, ठीक है, नो स्पिरिट और सोल, ओनली मैटर इज एवरीथिंग, ये माइंड और मैटर को मानते ही नहीं है। तीसरी है बायोलॉजिकल, ये कहते हैं कि मैन जो है ना, मैन की जो नेचर है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये कहते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है, यानी इंसान जो है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हम जो है वो एक यूनिसेलुलर जानवर से, जानदार से हम जो है वो इंसान बने काफ़ी सारी 15-20 स्टेजेस के बाद। तो ये साइंटिफिक एक थीरी है, महज एक थीरी के तौर पर हम इसको पढ़ रहे हैं, इस पर बिलीव नहीं हमारा। मैन इज़ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही इज़ इवॉल्व, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी नहीं पूछी गई हैं पहले टाइप्स, तो इनको भी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, डेफिनेशन, फाउंडर, एक्सपोनेंट, ये चीज़ें याद करें और लाजमी याद करें। तो एजुकेशन दैट टेंड टू परफेक्ट द ऑर्गन दैट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज बिफोर गिविंग देम नॉलेज डायरेक्टली, एजुकेशन दैट ट्राई टू प्रिपेयर रीजन बाय प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंसेस, यानी सेंसेस, अब इसमें है कि एजुकेशन जो है ना हमारे उन ऑर्गन्स को परफेक्ट करती है जो ऑर्गन हमारे नॉलेज रिसीव करते हैं, बजाय इसके कि किसी को नॉलेज दिया जाए। ये कहते हैं कि अपने ऑर्गन्स को, इंस्ट्रूमेंट को उतना स्ट्रॉन्ग करें जो आपके रिसीवर हैं नॉलेज के, यानी कि क्या मतलब है, वही नेचर पे छोड़ दें, ठीक है, आप उनको एक्सपीरियंस करने दें अपने सेंसेस के ज़रिए। गर्म चीज़ होगी, ठंडी चीज़ होगी, ठीक है, दरख्त पे चढ़ने से बच्चा ऐसे खाम का दीवार पे चढ़ता है, गिरेगा, वो बाकी बच्चे उसको देखेंगे तो नेचुरली वो खुद को ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट रोसो ने दिया। अब जो हमारी ये 5 फिलोसफीज है ना, हम इनका जनरली देखेंगे। आइडियलिज्म थिंकिंग बिलीविंग पे, रियलिज्म फीलिंग पे, प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंसेस पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म चूजिंग पे, और नेचुरलिज्म नेचर के ऊपर बिलीव करती है, वन वर्ड। अब ये देखें, ये बड़ा लास्ट स्लाइड है हमारे और बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें मैं रिपीट करूंगा आपको। सबसे पहले देखें फाउंडर, आइडियलिज्म के फाउंडर प्लेटो, रियलिज्म के एरिस्टोटल, प्रैग्मेटिज्म के पायर्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म के किरगार्ड, नेचुरलिज्म के रोसो, एक्सपोनेंट फ्रोबल, रेनी डिस्कार्टे, आइडियलिज्म के, रियलिज्म के जॉन लॉक एंड रसेल, प्रैग्मेटिज्म के जॉन डेवी एंड विलियम जेम्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म के जीन पॉल सार्ट्रे, नीत्शे और कॉल जेस्पर, उसके बाद नेचुरलिज्म के मॉन्टेसरी, डार्विन, स्पेंसर, मैकडोगल एंड फ्रोबल। की वर्ड माइंड, आइडियाज, स्पिरिट, ये की वर्ड है, इसकी हर जगह आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। इसमें मैटर, मटेरियल वर्ल्ड, फिजिक्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिजिकल वर्ल्ड, सिनोनिम है सारे। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक्शन प्रैग्मेटिज्म में, सेल्फ, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एग्जिस्टेंशियलिज्म में, नेचर एंड नेगेटिव एजुकेशन नेचुरलिज्म में, रियलिटी इनके नज़दीक आइडियलिज्म में आइडियाज रियलिटी हैं, रियलिज्म के नज़दीक मटेरियल रियलिटी हैं, प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस या ट्रूथ दैट वर्क इज़ रियलिटी, एग्जिस्टेंशियलिज्म के नज़दीक ह्यूमन अपनी चॉइसेस से खुद रियलिटी क्रिएट करते हैं, और नेचुरलिज्म के नज़दीक नेचर रिप्रेजेंट करती है रियलिटी को। वैल्यूज़ इनके नज़दीक परमानेंट है, बाकी सब के नज़दीक वैल्यूज़ चेंज होती हैं, और नेचुरलिज्म के नज़दीक तो इंसान बाय नेचर अच्छा होता है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि इंसान चूज़ करता है वैल्यूज़ को, अच्छी वैल्यूज़। नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज आइडियलिज्म का, इसमें आइडियलिज्म एक्सपीरियंस या सेंसेस से होने वाला नॉलेज, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिस से आने वाला नॉलेज,
ایگزسٹینشلزم، اس میں ایگزسٹنس ہی سب کچھ ہے، ایگزسٹنس ہے تو باقی سارے لاز سیکنڈری. سینسز سے آنے والا علم، سینسز آر گیٹ وے ٹو نالج. ایمز آف ایجوکیشن، سرچ فار ٹروتھ، سیلف ریئلائزیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. ریئلزم، equip learner with the knowledge and skills. پریگمیٹزم، بچے کو ایوری ڈے لائف کے پرابلم سالو کرنے کے انیبل کرنا. اتھینٹک بینگ بنانا، ہر یعنی اچھے برے کی تمیز، جو بھی چوائسیز وہ کر رہا ہے اس کے لیے اس کو قابل بنانا. ایگزسٹینشلزم، سیلف ایکسپریشن یا ایکسپوزیشن اور سروائیول نیچرلزم کا. اس کے بعد یہ کریکولم، ریلیجیس، مورل، اسپرچول، یہ اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں بے شک. ٹیچنگ میتھڈ پہ آ جائیں. پیڈاگوجی، اس میں آئیڈیالزم میں لیکچر، ڈسکشن، ڈائلاگ، کویسچن آنسر. ریئلزم میں انڈکشن، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹل، فیلڈ ٹرپس، ہیورسٹک. پریگمیٹزم میں پروجیکٹ میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، لرننگ بائی ڈوئنگ. ایگزسٹینشلزم، چوائس آف دا لرنر، ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن. نیچرلزم، پلے وے میتھڈ. اگلا لیکچر ہمارا یہ 4 فلاسفیز ہیں، 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ تعالی منڈے کو. تو منڈے کو ملاقات ہوتی ہے، جو بھی سوال ہے آپ کا پوچھ سکتے ہیں آپ. جی پلیز.